شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی اماں حوا علیہ السلام کی پیدائش، حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کی جنت میں رہائش، اور اس کے بعد شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو کس طرح بہکایا۔ فرشتوں سے سجدہ کرانے کے بعد بی بی حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام سے ان کا نکاح فرمایا۔ پھر رہائش کے واسطے جنت میں رہنے کا حکم دیا، چنانچہ ارشاد ہے، اور کہا ہم نے، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو بافراغت کھاؤ، اور اس ایک درخت کے قریب بھی نہ جانا، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، اے آدم، اطمینان سے سب کچھ کھاؤ پیو، تو اور تیری بیوی جنت میں بڑے آرام اور اطمینان سے رہو، صرف ایک درخت کے قریب بھی نہ جانا۔ یہ ایک امتحان تھا۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا، کہنے لگا، اے آدم، اس وقت تم پر بڑی مہربانی ہوئی ہے، لیکن تمہاری حیات اور بادشاہانہ طور پر سدا رہنے کا کوئی انتظام نہیں۔ اس تمہید کے بعد کہا، لو میں تمہیں اس باغ میں ایک ایسا درخت بتاتا ہوں جس کے کھانے سے ہمیشہ جیتے رہو گے اور بے زوال سلطنت ملے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وہ درخت گندم کا تھا، اور تفسیر عزیزی میں ہے کہ شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کے روبرو ہو گیا۔ پھر کہا، تم جانتے ہو کہ تمہارا انجام کیا ہوگا، اس عظیم تکریم پر فریفتہ مت ہو جاؤ، آخر تمہارے واسطے موت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، موت کیا چیز ہے؟ پھر شیطان نے اپنے آپ کو مرنے والے جانور کی شکل میں بنا کر حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کے سامنے لٹایا۔ جس طرح مرنے والے کی روح نکلتی ہے، ویسی حالت بنا کر غر غر کرنے لگا اور ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ اس حالت کو دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کے دل میں خوف پیدا ہو گیا۔ پھر شیطان نے کہا، اس حالت سے محفوظ رہنے کے واسطے یہی ایک بات ہے کہ اس درخت کا میوہ کھاؤ، پھر تم پر موت نہ آئے گی۔ شیطان کا بیان یہ ہے جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، کیا نہ بتاؤں میں تم کو ایک درخت کہ اس کا میوہ کھانے سے تم دائمی زندہ رہو گے اور لازوال سلطنت ملے گی۔ تم کو خدا نے اسی لیے اس درخت سے منع کیا ہے۔ شیطان ان کی خوشی اور آرام دیکھ کر حسد میں مبتلا ہوا اور مکاری اور فریب سے کام لینا شروع کیا، تاکہ جو نعمتیں ان کو حاصل ہیں ان سے محروم ہو جائیں۔ پھر شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام سے کہا کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے کہ اگر تم اس کا میوہ کھاؤ گے تو تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے، یا تم دائمی طور پر جنت میں رہنے والے بن جاؤ گے، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے۔ مگر روکنے کی وجہ یہ ہے، یا تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ جنت میں رہنے والے بن جاؤ گے، جو دائمی سلطنت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پھر بھی درخت کا میوہ کھانے سے انکار کر دیا۔ پھر شیطان نے قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، جیسا کہ فرمان باری ہے، اور قسم کھائی ان دونوں کے روبرو، بے شک میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ پس فریب سے ان کو نکال لیا۔ فریب کے ساتھ قسم کھائی تو حضرت آدم علیہ السلام نے خدا کی قسم پر یقین کر لیا اور میوہ چکھا۔ پہلے تو دونوں نے نوری لباس پہنا ہوا تھا، ایک دوسرے کے بدن نظر نہ آتے تھے۔ جب میوہ چکھا تو پھر ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ ہو گئے۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ، مجاہد رحمۃ اللہ سے روایت کرتے ہیں
کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو نکالنے کا حکم ہوا تو خدا کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام آئے اور حضرت آدم علیہ السلام کے سر مبارک سے تاج کو اتارا اور عربی زبان مؤخر کر کے سریانی زبان جاری کر دی۔ توبہ قبول ہونے کے بعد پھر عربی زبان میں باتیں کرنے لگے۔ امید کرتی ہوں آج کی میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آؤں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔